میں تو ایک گناہگار بندہ ہوں، لیکن یہ جتنے میرے خلاف بول رہے ہیں وہ مختلف آستانوں سے ہوں، مختلف تنظیموں سے ہوں، مختلف پیروں کے مرید ہوں، مختلف قسم کے لوگ ہوں، جو ہماری اس حق پر ہونے کی وجہ سے مخالفت کر رہے ہیں، تو ہم کیوں گھبرائیں ان سے کہ وہ بالآخر ہمارے لیے ہی مفید ثابت ہو رہے ہیں۔ وہ روز ہمیں تانے دیتے ہیں، ایک کہتا ہے میں لا تعلقی کر رہا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں لا تعلقی کر رہا ہوں۔ میں کہتا ہے پہلے جنہوں نے کیوں انہوں نے کہا لے لیا لا تعلقی کر کے، کہ اب والے کوئی نئے لا تعلقی والے رہتے ہیں تو وہ بھی سارے کر لیں، کیونکہ یہ رستہ ہی ایسا رستہ ہے کہ جہاں جو جتنی زیادہ مخالفت کرے گا اس کو تو قیامت کے دن بھگتنا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا، لیکن ہمارا کیا بگاڑے گا؟ ہم اس سے پریشان کیوں ہوں کہ وہ ہمیں میسج بھیج کے یہ چاہتا ہے کہ یہ مایوس ہو کے بیٹھ جائیں، ہم نے یہ سب کچھ پڑھا ہوا ہے۔ ہم امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فکر پر موجود ہیں۔ یہ سارے مزید کئی گناہوں کے بھی اگر ہمارے مخالف نکلیں، اس مسلک حق کا جو جھنڈا ہم نے بلند کیا ہے تو انشاءاللہ پہلے سے بھی بلند کریں گے اور آگے مزید نکلیں گے، اور یہ جو کچھ بھی کر لیں اس کا خسارہ انہی پر لوٹے گا، اور رب ذوالجلال ان کی مخالفت کی وجہ سے بھی ہمیں اور قوت اللہ کے فضل سے عطا ہوگی اور عطا فرمائے گا۔ ایک انسان کی مخالفت اس کے برحق ہونے کے باوجود جب کی جا رہی ہے، اور پھر اس کے اندر جو صفات ہیں ان کا حسد کیا جا رہا ہے، اور روزانہ اس کے لیے لوگ گھڑتے ہیں، جھوٹ تہمتیں لگاتے ہیں اور اس طرح کی صورتحال بناتے ہیں، تو اس پر بھی اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں بھی نتیجتاً اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہیں۔ بظاہر تو اس کو اپنے لیے زمین تنگ نظر آتی ہے اور اپنے لیے گھٹن محسوس ہوتی ہے، لیکن اللہ کا یہ ایک نظام ہے کہ نتیجے میں یہی چیزیں اس کے مناقب، اس کے فضائل یا اس کے لیے آسانیاں یا اپنے اپنے مرتبہ اور اپنے اپنے رینک کے مطابق اس کے لیے کامیابی کی دلیلیں بنتی ہیں۔ اس سلسلہ کے اندر در مختار کے اندر یہ شعر لکھا ہے قسم العبادات میں، کہتے ہیں ہم یحسدونی وشر الناس کلہم من عاش فی الناس یوما غیر محسودی۔ یہ فقہ کی کتاب ہے اور اس میں حسد والے معاملے پر گفتگو کرتے ہوئے یہ شعر انہوں نے لکھا۔ شاعر کہتا ہم یحسدونی، اصل میں تھا یحسدوننی، وہ میرا حسد کرتے ہیں۔ اب ایک یہ ہے کہ بندہ یہ سن کہ فلاں بھی میرا حسد کر رہا ہے، فلاں بھی میرا حسد کر رہا ہے، میرے تو 1000 حاسد ہیں، میرے تو 1,00,000 حاسد ہیں، میں کیسے جیوں گا؟ اور یہ شاعر کہتا ہے کہ شر الناس کلہم من عاش فی الناس یوم غیر محسودی، کہتا ہے وہ میرا حسد کرتے ہیں تو میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ زمانے میں وہ بندہ سب سے شریر ہے کہ جو زندہ رہے اور اس کا کوئی حسد نہ کرے، تو میں تو کتنا خوش بخت ہوں کہ میں زندہ ہوں اور میرے اتنے حاسد ہیں۔ ہم یحسدونی، وہ میرا حسد کرتے ہیں، وشر الناس کلہم، اور سارے لوگوں میں سے شر کون ہے؟ سارے لوگوں میں سے من عاش فی الناس یوما غیر محسودی، کہ جس نے زندگی میں لوگوں کے درمیان زندہ رہا لیکن زندگی میں کوئی دن ایسا جس کا گزر گیا کہ اس کا کوئی حسد نہیں کر رہا تھا، تو وہ بندہ اچھا نہیں کہ جس کا کوئی حسد نہ کرے۔ کہتا ہے صرف ایک دن نہ کرے، باقی سارے دنوں میں حسد ہو رہا تھا، اگر ایک دن اس کا کسی نے حسد نہیں کیا تو اب تو اس کا نقصان ہو گیا، اور اگر سارے دن ہی اس کا کوئی حسد نہ کرے تو پھر اس کا تو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ تو کہتا ہے پھر میں کتنا نقصان سے بچا ہوا ہوں کہ میری زندگی کا ہر دن مجھ سے حسد کرنے والے مجھے میسر ہیں، اور ایک حسد کرنے والا نہیں، مجھ سے بہت زیادہ حسد کرنے والے ہیں۔ تو اس بنیاد پر
کہا کہ یہ تو میرے لیے بڑی خوشائند بات ہے کہ میں زندہ ہوں، میری زندگی کا کوئی دن حاسدین سے خالی نہیں، میرا حسد کرنے والے ان گنت ہیں، بے شمار ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میں گر گیا ہوں، میں تنگ آ گیا ہوں، میں رک جاؤں گا، تو جب کہ انہیں پتہ نہیں کہ میرے نزدیک حاسدین ہونے کی بندے کی قدر و قیمت کتنی ہوتی ہے، میں تو اسے سمجھتا ہوں ناکام ہوا کہ جو زندہ بھی اور اس کا کوئی حاسد نہیں، اور میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہوں کہ میں زندہ ہوں اور میری زندگی کا کوئی دن بھی حاسدین سے خالی نہیں، اور اتنے زیادہ میرے حاسد ہیں، یہ جتنی ان کی بڑھتی ہوئی تعداد ہے اس سے مجھے خوشی ہو رہی ہے اور مجھے اپنی کامیابی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اگر حاسد ختم ہو جائیں کسی کی زندگی میں، وہ زندہ ہو اور اس کے حاسد نہ ہو، ایک دن بھی اگر ایسا آ جائے تو پھر وہ سمجھے کہ وہ خسارے میں ہے، اور شاعر کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں خسارے میں نہیں ہوں، کیونکہ میری زندگی کا کوئی دن حاسدین کی حسد سے خالی نہیں ہے، اور وہ ان گنت ہیں جو مجھ سے حسد کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ متن میں آئز لا یسود سید بدون ودود یمدہ وحسود یقدہ، یہ در مختار کا متن ہے۔ کہتے ہیں کوئی سردار ایسا نہیں ہوا، دنیا میں کوئی سردار ایسا نہیں ہوا کہ جس کے کچھ مداخان نہ ہوں اور کچھ ناقد نہ ہوں۔ ضرور اس کی سرداری کے لیے ضروری ہے کہ کچھ تو ودود ہوں، اس کے محب دیوانے جو اس کی مدح کرتے ہیں، وہ حسود، اور کچھ حاسد ہی نہیں، حسود ہیں، بہت زیادہ ٹوٹ ٹوٹ کے حسد کرنے والے، یقدہ ہو کہ جو پھر اس پہ تنقید کرتے ہیں۔ یہ دونوں اس بندے کی سرداری کا باعث ہیں، دونوں پارٹ، دونوں کردار۔ کیوں؟ شرح میں کہتے ہیں لِأَنَّ الْمَدْحَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الرِّيَاسَةُ وَالسُّؤْدَدُ، جو دیوانے ہیں، تعریف کرتے ہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ ان کا معاملہ جب وہ خلوص للہیت کی بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ انہیں بھی فائدہ ہوگا، اگر جھوٹی تعریفیں نہیں کر رہے، اور پھر اس پر اوروں کو دیکھ کے ترغیب ہوگی، اور جس کی وجہ سے حق کا غلبہ ہوگا۔ کہتے ہیں والقد ہو، وہ جو اسی بندے پہ تنقید کرنے والے ہیں یہ بھی اس کی سرداری کے معاون ہیں۔ کیسے؟ والقد ہو یترتب علیہ الحلم، جب بندے پہ تنقید ہوتی ہے تو پھر اس بندے میں حلم پیدا ہوتا ہے۔ یترتب علیہ الحلم، اس قضا پر حلم مرتب ہوتا ہے، والتحمل، تحمل آتا ہے، والصفح، اور تسامو، چشم پوشی، یہ صفات اس بندے میں آتی ہیں جس کو ایک طرف ممدوح بنایا گیا ہے اور دوسری طرف اسی پر تنقید ہو رہی ہے، دوسری طرف سے اسی کو گالیاں دی جا رہی ہیں، دوسری طرف سے اسی کے لحاظ سے مختلف قسم کے الزام لگائے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو الزام لگانے والا ٹولہ ہے، اگرچہ انہیں اپنے غلط الزامات کا جواب قیامت کے دن دینا پڑے گا، وہ ایک جرم ہے، لیکن یہ بندہ جس کے بارے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ اسی سے اپنے لیے بہتری کشید کر سکتا ہے کہ ان گالیوں سے، الزاموں سے، ان تانوں سے، ان اتہاموں سے وہ گھبرائے نہیں، بلکہ اس کی وجہ سے جو نتیجہ تن اس کے اندر چیزیں پیدا ہونی چاہیے وہ ان چیزوں کو ڈیویلپ اپنے اندر ہونے دے، اس کی وجہ سے اس کے اندر حلم آئے، اور اس کی وجہ سے اس کے اندر تحمل اور برداشت جو ہے وہ جذبہ مزید ڈیویلپ ہو، اور اس کے اندر یہ چیزیں تسامو والی کہ کسی سے وہ چشم پوشی کرنا اپنے معاملے میں، دین کے معاملے میں نہیں، اپنے معاملے میں کسی سے چشم پوشی کر جائے، تو یہ چیزیں جب ہوں گی تو یہ بھی لیڈرشپ، سرداری اور سیادت کا اس کے اندر باعث بنے گی۔ تو مصنف یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ حاسد نے بگاڑا کچھ نہیں، حاسد کی وجہ سے بھی اگر بندہ محسود، جس کا حسد کیا جا رہا ہے، جس کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں،
یا جس کے خلاف اتنے طوفان کھڑے کیے جا رہے ہیں، تو اس سے بھی اس کا بھلا ہوتا ہے حقیقت میں اگر وہ اس چیز کو ذہن میں رکھے، تو پھر اسے ان چیزوں کو دیکھ کر مرجھا کے، پریشان ہو کے، مایوس ہو کے، ہمت ہار کے نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ یہ تو برابر کا اس کا ایک فائدہ ہو رہا ہے اگر اس کے نعرے لگانے والے، اس کی تعریف کرنے والے، اس کی حمایت میں فتوے دینے والے، کتابیں لکھنے والے، وہ اگر اس کو حوصلہ دے رہے ہیں تو یہ بھی نتیجہ تن، اگرچہ اس کا اپنا مقصد حاسد کا یہ نہیں، لیکن اس پہ مرتب حق کی بنیاد پر یہ ہوگا اگر جس کے بارے میں وہ کر رہے ہیں وہ اس سے یہ اپنے لیے حاصل کرے، اگرچہ حاسد کا تو نقصان ہی نقصان ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن یہ ساری زندگی کے مختلف فیلڈز میں، مختلف شعبہ جات میں کوئی ایک نہیں، ان ساری جہتوں کے لحاظ سے میں یہ گفتگو کر رہا ہوں کہ کس طرح ایک انسان طوفانوں، آندھیوں میں بھی خوش رہ سکتا ہے اور گردش ایام کا وہ ان کی سواری نہیں بن جاتا بلکہ سوار بن کے رہتا ہے اور زندگی کامیابی سے یہاں بھی اور اگلے نتیجے کے لحاظ سے بھی گزارتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ صورتحال ہے کہ انسان ان حقائق کو سامنے رکھے جو ہم سے پہلے زندگی میں ان عظیم لوگوں کی طرف سے جن چیزوں کو پیش کیا جاتا رہا ہے۔ رد المحتار میں انہوں نے یہ لکھا، وَالْحَسُودُ أَيْضًا سَبَبٌ فِي السِّيَادَةِ، جو کسی کا حاسد ہو وہ بھی اصل میں اس کی سرداری کا باعث بنتا ہے۔ کسی کا حاسد، جس کا وہ حسد کر رہا ہے، وہ اس کی سرداری کا سبب بن جاتا ہے، حالانکہ بظاہر تو وہ اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ اس کی سرداری کا سبب بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ من حیث انہو سبب لنشر من طوی من الفضائل، جب یہ حسد کرتا ہے تو جس کا یہ حسد کر رہا ہے اس کے چھپے ہوئے فضائل کھولنے کا یہ سبب بنتا ہے کہ ویسے کئی لوگوں نے اس کے حق میں نہیں بولنا تھا اگر یہ حسد نہ کرتا، یہ جھوٹا الزام نہ لگاتا۔ کئی لوگوں نے محسود کے حق میں منہ نہیں کھولنا تھا، انہوں نے چپ ہی رہنا تھا، اور محسود یعنی جس کا حسد کیا جا رہا ہے یا جس کے خلاف پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس کی زندگی کے کئی شعبے پردے میں لپٹے ہی رہنے تھے۔ وہ اس حسود نے اس پر جب حسد کیا، الزام لگایا یا مختلف قسم کی تنقیدیں کی، تو اب نتیجے میں کچھ لوگوں نے پھر بولنا ضروری سمجھا کہ یہ بیچارہ مار کھا رہا ہے اور اس کے اندر تو اس کی یہ بھی فضیلت ہے، اس کی یہ بھی فضیلت ہے، اس کی یہ بھی فضیلت ہے۔ تو اب وہ جس نے گالیاں دیں، جس نے الزام لگایا، وہ سبب بن گیا کہ کئی لوگ انہوں نے فضائل بیان کرنے شروع کر دیے جو حقیقت میں تھے حقیقت میں مگر چھپے ہوئے تھے، کہ ان کو بیان کرنے کا کوئی موقع نہیں بن رہا تھا اور بلا وجہ بیان کرنا مناسب نہیں تھا، لیکن جس وقت حسد کیا گیا اور اس سلسلہ کے اندر الزام لگائے گئے تو پھر بہت سے لوگوں کو یہ اپنی شرعی ذمہ داری لگی کہ اب ہمیں گواہی دینی چاہیے، اب ہمیں گواہی چھپانی نہیں چاہیے، اب ہمیں بولنا چاہیے۔ تو اس بنیاد پر وہ چھپی ہوئی چیزیں جو ہو سکتا ہے قیامت تک سامنے نہ آتی، یہ اس حاسد کا کمال ہے کہ اس نے جس وقت الزام لگائے، کسی پر تہمت باندھی، جھوٹا پراپوگنڈا کیا، تو اس کے نتیجے کے اندر پھر وہ جو طے در طے چھپے ہوئے فضائل تھے وہ سامنے آ گئے۔ یہ انہوں نے دلیل دی کہ کسی کا حاسد بھی اس کی لیڈرشپ یا اس کی سرداری کا باعث بن جاتا ہے، تو حاسد کو اگرچہ وہ اپنا نقصان کر رہا ہے مگر جس کا حسد کر رہا ہے وہ اس کی بنیاد پر یہ بات ذہن میں نہ لے کہ اب میں تو ہر طرف میرے رستے بند ہیں، میں کیا کروں گا، بلکہ یہ اس کے لیے ایک معاون ثابت ہوگا کہ نتیجتاً اس پر بھی اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ اس بنیاد پر انہوں نے رد المحتار کے اندر امام شامی نے یہ شعر لکھا
کہتے ہیں وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ نَشْرَ فَضِيلَةٍ طُوِّیَتْ أَتَاهَا لَهَا لِسَانَ حَسُودِ، کہتے ہیں جب اللہ ارادہ کرتا ہے، اذا اراد اللہ نشر فضیلت، جب اللہ ارادہ کرتا ہے نشر فضیلت، کسی کی فضیلت کو نشر کرنے کا، اللہ جب ارادہ کرتا ہے کسی کی فضیلت کو نشر کرنے کا، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ فضیلت کے ساتھ صفت ہے طویت، وہ فضیلت جو چھپی ہوئی ہے، لپیٹی ہوئی ہے. یعنی ایک تو فضیلت ہے کہ جس سے لوگ واقف ہیں، وہ فضیلت سامنے کی ہے، لیکن ایک وہ فضیلت ہے جو چھپی ہوئی ہے اور لپٹی ہوئی ہے. جب اللہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ ہزار پردے کے اندر جو چھپی ہوئی فضیلت ہے کسی کی وہ ظاہر ہو جائے، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ عطاها لها لسان حسود، اللہ اس کے لیے کوئی حاسد پیدا کر دیتا ہے. عطاها یتیہ، یہ مطلب ہوتا ہے عطا کرنا، اگرچہ وہ مادہ اور ہے. عطاها اللہ دے دیتا ہے، لہا اس فضیلت کو بیان کرنے کے لحاظ سے، لسان حسود حاسد کو زبان دے دیتا ہے. حاسد حسد کرنا شروع کر دیتا ہے، حاسد رد کرتا ہے، حاسد الزام لگاتا ہے، حاسد گالیاں دیتا ہے، حاسد خیانتیں کرتا ہے، اور اس کے پھر رد عمل میں وہ فضیلت جو ہے وہ کھل کے سامنے آتی ہے کہ جس فضیلت پر پردے پڑے ہوئے تھے. تو یہ علماء حق زندگی گزارتے ہوئے اپنے اپنے عہد میں انہوں نے جن چیزوں کا سامنا کیا، پہلوں سے حاصل کیا اور پچھلوں کے لیے انہوں نے پیغام دیا، تو اس بنیاد پر یعنی بندہ یہ ہے کہ حق پر ہو، حق کے لیے ہو، حق کا ہو اور حق پر رہے، اسے کمی کوئی نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے. جو موافق ہیں وہ تو موافق ہی ہیں، لیکن جو مخالف ہیں وہ بھی حقیقت میں معاون ہی ہیں. اگرچہ مخالفت میں وہ اپنا نقصان تو کر رہے ہیں مگر اس کا کچھ نہیں بگاڑ رہے، اس کو تو پھر بھی فائدہ ہی مل رہا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ زندگی کے سفر میں جو بھی جس جہت میں بھی جی رہا ہے، لیکن حق کے لیے اگر وہ جیتا ہے، حق بات کے لیے حق میدان میں آتا ہے. یہ علماء جو فارغ ہو رہے ہیں، علماء جو ممبروں پہ موجود ہیں، علماء جو اس وقت زندہ ہیں، یہ کارکنان جو ان سے وابستہ ہیں، ان سب کا یہ مشترکہ سبق ہے کہ اس سلسلہ میں یعنی نقصان اسے ہو جو حق پر نہیں ہے، جو حق پر ہے اس کو فائدہ ہی فائدہ ہے. اب میں تو ایک گناہگار بندہ ہوں، لیکن یہ جتنے میرے خلاف بول رہے ہیں وہ مختلف آستانوں سے ہوں، مختلف تنظیموں سے ہوں، مختلف پیروں کے مرید ہوں، مختلف قسم کے لوگ ہوں، جو ہماری اس حق پر ہونے کی وجہ سے مخالفت کر رہے ہیں، تو ہم کیوں گھبرائیں ان سے کہ وہ بالآخر ہمارے لیے ہی مفید ثابت ہو رہے ہیں. وہ روز ہمیں تانے دیتے ہیں، ایک کہتا ہے میں لا تعلقی کر رہا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں لا تعلقی کر رہا ہوں. میں کہتے ہیں پہلے جنہوں نے کیوں، انہوں نے کہا لے لیا لا تعلقی کر کے، کہ اب والے کوئی نئے لا تعلقی والے رہتے ہیں تو وہ بھی سارے کر لیں، کیونکہ یہ رستہ ہی ایسا رستہ ہے کہ جہاں جو جتنی زیادہ مخالفت کرے گا اس کو تو قیامت کے دن بھگتنا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا. لیکن ہمارا کیا بگاڑے گا؟ ہم اس سے پریشان کیوں ہوں کہ وہ ہمیں میسج بھیج کے یہ چاہتا ہے کہ یہ مایوس ہو کے بیٹھ جائیں. ہم نے یہ سب کچھ پڑھا ہوا ہے، ہم امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فکر پر موجود ہیں. یہ سارے مزید کئی گناہوں کے بھی اگر ہمارے مخالف نکلیں، اس مسلک حق کا جو جھنڈا ہم نے بلند کیا ہے تو انشاءاللہ پہلے سے بھی بلند کریں گے اور آگے مزید نکلیں گے، اور یہ جو کچھ بھی کر لیں اس کا خسارہ انہی پر لوٹے گا. اور رب ذوالجلال ان کی مخالفت کی وجہ سے بھی ہمیں اور قوت اللہ کے فضل سے عطا ہوگی اور عطا فرمائے گا.